बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुली कचहरी के अंदर, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने काहिरा के अंदर ख़ास तौर पर गरीबों के लिए बनाई गई थी, सुल्तान हफ्ते के एक दिन काजी साहब के साथ खुली कचहरी के अंदर लोगों के मसाइल सुन रहे थे। इतने में एक नौजवान की बारी आई और जब इसको सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाज़िर किया गया तो वो नौजवान सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के सामने खामोश खड़ा हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने इससे 3 बार पूछा है, नौजवान अपनी परेशानी बताओ, लेकिन वो मुसलसल हिचकिचा रहा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी को बहुत गुस्सा आया और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे के तासुरात बदल गए। जब इस नौजवान ने देखा कि मेरी खामोशी की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर गुस्सा आ रहा है तो वो फ़ौरन बोल पड़ा और कहा, हुज़ूर, छोटा मुँह और बड़ी बात। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने कहा कि तुम नहीं जानते कि ये किसकी अदालत है, लिहाजा तुम्हारे जो भी दिल में आए तुम बोल सकते हो। तो इतने में वो नौजवान कहने लगा, हुज़ूर, मेरी परेशानी सारे लोगों से अलग है। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने कहा कि तुम अपनी परेशानी बताओ, तुम्हारी परेशानी को ज़रूर हल किया जाएगा। उसने कहा कि हुज़ूर, मैं मिस्र के शहर काहिरा के अंदर एक छोटे से देहात से आया हूँ। एक बूढ़ा बुज़ुर्ग जो कि मेरे बाप का बहुत ही गहरा दोस्त है, हुज़ूर, मेरे बाप के साथी की तबीयत अब बहुत ख़राब है। वो बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मुसलसल 3 दिन से बूढ़े बुजुर्ग की आखिरी सांसें चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं हुई। क्योंकि हुजूर, वो बूढ़ा बुजुर्ग कुछ कहना चाहता है लेकिन अभी तक कह नहीं पा रहा और वो मुसलसल रोता है, लेकिन उसकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही। हुजूर, हमने सोचा कि ज़रूर वह बूढ़ा बुजुर्ग कोई वसीयत करना चाहता होगा, लिहाजा हम अपने गाँव के सरदार को बुला कर लाए। लेकिन इस बूढ़े बुजुर्ग ने इस गाँव के सरदार के सामने भी कुछ न कहा, बस उसकी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका कोई आखिरी अरमान रह गया है जो वो पूरा नहीं कर सका और अपनी आखिरी ख्वाहिश वो किसी को बताना चाहता है। फिर हुजूर, हमें और कोई रास्ता ना दिखा तो हम अपने शहर के काजी के पास गए और काजी साहब को बुला कर लाए, लेकिन इस बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी ख्वाहिश का इजहार, अपनी आखिरी वसीयत उस बूढ़े काजी के सामने भी नहीं की। ऐसा लगता है कि उसको किसी पर यकीन नहीं आ रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी इस नौजवान की बातें, बल्कि सारे दरबारी इस नौजवान की बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। फिर इस नौजवान ने कहा, हुजूर, मुझसे उस बूढ़े की हालत देखी नहीं गई। पूरा गांव परेशान है क्योंकि ना ही उसकी रूह कब्ज़ हो रही है और ना ही वो किसी को कुछ बता पा रहा है। 3 दिन से मुसलसल उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने कहा कि बताओ, अब मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि हुजूर, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ हमारे देहात जाकर इस बूढ़े बुजुर्ग के पास जाएं और आप जाकर इससे बात करें और इससे पूछें कि आखिर उसकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश रह गई है जिसको वो किसी के हाथ में सौंपे बगैर अपनी जान नहीं दे पा रहा। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी खामोश हो गए। इतने में काजी साहब ने कहा, नौजवान, क्या तुम नहीं जानते कि हुजूर सल्तनत के सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी हैं? क्या सुल्तान के पास कोई और काम नहीं? तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से की हालत में काजी साहब की तरफ देखने लगे तो सुल्तान के चेहरे के तासुरात देखकर काजी साहब भी सर झुकाए बैठ गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने कहा, 2 घोड़े ख़ास तौर पर तैयार किए जाएं और अपने करीबी सिपाहियों को भी हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त चलने के लिए तैयार हो जाएं। सारे दरबारी मुंह तकते रह गए। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी इस नौजवान को एक घोड़े पर बैठाकर अपने साथ लेकर उस गाँव की तरफ चल पड़े। आधा दिन सफ़र करने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी इस देहात के अंदर पहुँचे तो प्यास की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी का गला खुश्क हो रहा था, लेकिन सुल्तान ने बगैर घोड़ों को आराम दिए इस बूढ़े बुजुर्ग की झोंपड़ी के पास पहुंचा। सारे देहात वालों को पता चल गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी तशरीफ़ लाए हैं। ये बात देहात वालों के लिए बहुत एजाज़ की बात थी कि एक छोटे से देहात में वक़्त का सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी तशरीफ़ ले आया था। सारे देहात वाले वहाँ जमा हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बूढ़े बुजुर्ग की झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक और बूढ़ा बुजुर्ग उसके पास बैठा था जो कि इससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो एक नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील लड़की जो कि इस बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठी थी, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सुल्तान नहीं जानता था कि वह नौजवान लड़की इस बूढ़े बुजुर्ग की क्या लगती है। जब इस बूढ़े बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी को देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई ताकत आ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने कोई खुशखबरी सुना दी हो। उसके आंसू मज़ीद तेज़ हो गए। शायद वो सुल्तान को देखकर खुश हो रहा था। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने बूढ़े बुजुर्ग का हाथ थामते हुए कहा, बाबा जी बताएं
آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ آپ اپنی آخری سانسیں ختم نہیں کر پا رہے؟ تو اس نے کہا حضور، میری بیٹی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ساری زندگی محنت و مزدوری کرتا رہا، اپنی جوانی کو ختم کر دیا کہ اب مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کوئی سہارا تلاش کر سکوں، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا اور میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کا مزید ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے گی تو تیری بیٹی کی خواہش کے مطابق رضامندی کے ساتھ اس کا ایک نوجوان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وعدہ کرنے کے بعد اس بوڑھے نے اپنی جان اللہ کو دے دی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بوڑھے بزرگ کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اس بوڑھے بزرگ کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد خود اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا۔ سارے دیہات والے حیران و پریشان تھے کہ ایک عام سے بوڑھے بزرگ کو، جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری، اس کی قسمت دیکھو کہ اس کو وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا تو قبر میں اتارنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان لڑکی کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ پردہ کروانے کے بعد سلطان نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو محل ساتھ لے گئے۔ محل پہنچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے محل کی سب سے عمر گزیدہ ملازمہ کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی صرف تم ہی دیکھ بھال کرو گی، اور یہ بات تم نے خیال میں رکھنا ہے کہ محل کا کوئی بھی مرد اس لڑکی سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ لڑکی جو بھی چاہتی ہے اس کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے، اور مزید اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکی 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مہمان خانے کے اندر محل میں رہ رہی تھی۔ 2 سال کے بعد اس برگزیدہ خاتون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، وہ نوجوان لڑکی اب جوان ہو چکی ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا تھا کہ جب یہ نوجوان ہو جائے تو تم نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ جب اس نے یہ خبر دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا ایک پیغام رسائے گاؤں کی طرف بھیجا۔ چند دنوں کے بعد ایک امام صاحب محل کے اندر تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو حکم دیا کہ تمہارے گاؤں کے اندر کوئی ایسا نوجوان تلاش کرو جو تمہارا شاگرد ہو اور نیک نام انسان ہو، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا وعدہ بھولے نہیں تھے۔ اور اس امام صاحب نے کہا، حضور، میری نظر میں ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ یتیم ہے، ساری زندگی اس نے میرے ہاتھوں پرورش پائی، وہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، 20 سال اس نے میری آنکھوں کے سامنے گزار دیے، آج تک اس نے کسی لڑکی کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ اجازت دے تو اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے رضامندی حاصل کی اور حاصل کرنے کے بعد ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو کہا کہ اب اس نوجوان کی اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس نوجوان لڑکی کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ محل سے رخصت کر دیا گیا۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور خود کہیں غائب ہو گیا۔ پورے گاؤں میں حتیٰ کے ساتھ والے دیہاتوں میں بھی اس کو تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب لڑکی سے طلاق ملنے کی وجہ پوچھی تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور اس نے کسی بھی قیمت پر وجہ نہیں بتائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ایک پہیلی بن کر رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے دوبارہ وعدہ نبھانے کا سوچا، اور اس لڑکی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا ایک اور نوجوان جو کہ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، بہت ہی ماہر و شکاری انسان تھا، اس کے ساتھ لڑکی کی رضامندی سے نکاح کروا دیا۔ لیکن دوسرے دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس قبیلے کے سردار نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، اور ایک دن کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا۔ قبیلے کے سردار نے پورے قبیلوں کو حتیٰ کہ سارے جنگل کو بھی چھان مارا، لیکن اس کے بیٹے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری بار اس لڑکی کو طلاق ہونا اور دوسری بار اس لڑکی کے شوہر کا غائب ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سے پوری کوشش کی کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں طلاق کیوں مل جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد تیرا سابقہ شوہر غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لڑکی نے اس طرح خاموشی اپنائی جیسے لگتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت مشکل ترین منظر تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی دوبارہ عدت پوری ہونے کے بعد اس کا ایک اور نوجوان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ وہ نوجوان ایک تاجر تھا اور بہت کامیاب تاجر تھا۔ پورے بازار کے اندر اس تاجر کا نام تھا۔
لیکن اس بار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی اور وہ تاجر بھی بازار سے پھر غائب ہو گیا، حتیٰ کہ پورا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت تجسس ہونے لگا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھی علی بن سفیان، جو کہ شام کے شہر دمشق میں کسی اہم مہم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ سلطان علی بن سفیان سے ہر مشکل کا حل پوچھتے تھے۔ اس بار بھی سلطان نے علی بن سفیان سے پوچھا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، آپ اپنے سب سے قریبی وزیر کا ایک بیٹا ہے جو بہت ہی ماہر، قابل اور جنگجو ہے، آپ اس لڑکی کی شادی اس سے کروا دیں۔ اس بار ضرور پتہ چل جائے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ شادی کرنے والا نوجوان آخر اس لڑکی کو طلاق کیوں دے دیتا ہے اور پھر چند دنوں بعد وہ غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خوش ہو گئے، کیونکہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچھی لگی۔ عدت پوری ہونے کے بعد جب اس لڑکی کی شادی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس قریبی وزیر سے کرا دی گئی، شادی کے دوسرے دن وزیر کا بیٹا اپنی بیوی کو بازو سے پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا اور بھرے درباریوں کے سامنے اس نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اتنے میں وہ طلاق کا لفظ بولنے لگا اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا اور لڑکی زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے میان سے تلوار نکالی اور کہا، ہے نوجوان، آخر اس لڑکی نے کیا کیا کہ تم نے اسے طلاق دیتے ہو؟ تھپڑ کیوں مار دیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جس راز سے آپ پردہ اٹھانا چاہتے تھے اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ حضور، جتنے بھی مردوں نے اس کو طلاق دی ہے انہوں نے خود نہیں دی بلکہ اس لڑکی نے ہی دلوائی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ہے نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جی ہاں حضور، میں درست کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ لڑکی سہاگ رات کی رات اپنے شوہر کو کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کی دوا پلاتی ہے جس سے اس آدمی کا دماغ گھوم جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور اس کو جو بھی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اور یہ لڑکی اپنے شوہر کو وہی جڑی بوٹی کھلانے کے بعد ساری رات اس کو کہتی ہے کہ تم نے صبح مجھے طلاق دینی ہے، اور جب وہ صبح اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا شوہر پھر دماغی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے خود کو اکیلی جگہ پر لے جانے کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ کہیں بھاگ گیا، حالانکہ اس کا دماغی توازن کھو جاتا ہے اور وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے یہی چال میرے ساتھ چلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ضرور مسئلہ اس لڑکی میں ہے، یہ جو سب کر رہی ہے۔ اور جب اس نے مجھے پانی کے ساتھ وہ جڑی بوٹی ملا کر پلانے کی کوشش کی تو میں نے اسی وقت دیا جلایا تو اس کے اندر وہی جڑی بوٹی موجود تھی، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھوں میں سے پیالہ گر گیا اور مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں 3 سابقہ شوہروں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بدلے میں 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا باپ اتنا نیک اور رحم دل انسان تھا، لیکن اس کی بیٹی کے اعمال چیک کریں کہ اپنے باپ کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ چوتھی مرتبہ ہی اگر تمہیں طلاق ہو جاتی تو تمہاری کیا عزت رہ جاتی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ جس لڑکی کی طلاق ہو جائے اس کا معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میں مرد ذات سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی ماں پر اپنے باپ کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہی بدلہ آج تک میرے دل میں ہے، اور جب بھی میں کسی مرد کو دیکھتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی دماغی طور پر سب کچھ کھو چکی ہے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زندان نہیں بھیجا۔